السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ شیطانی چکر، تحریر کاشی چوہان۔ لاش صبح سب سے پہلے کرمدین اخبار والے نے دیکھی۔ وہ دھرم پورہ میں برسوں سے اخبار ڈال رہا تھا۔ یہاں کا بچہ بچہ اسے جانتا تھا۔ لوگوں کو اخبار پڑھنے سے زیادہ کرمدین کی زبانی خبریں سننے میں دلچسپی محسوس ہوتی تھی، اور وہ تھا بھی بلا کا چرب زباں۔ جہاں کوئی پوچھتا، ہاں بھائی کرمدین کیا خبر ہے، کرمدین کہتا، اخبار کی خبریں تو اخبار میں پڑھ لو، دھرم پورے کی خبریں میں سنا دیتا ہوں۔ پھر کرمدین شروع ہو جاتا۔ پورا میں رونما ہونے والی کوئی بھی خبر ہو، وہ کرمدین سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی۔ پھر اس خبر کی ترسیل کرمدین نہایت ذمہ داری سے کیا کرتا تھا۔ یہ تو ایک لاش کی دریافت کا معاملہ تھا۔ یہ دریافت کرمدین نے اپنی 20 سالہ اخبار فروشی میں پہلی مرتبہ کی تھی۔ صبح صادق کا وقت تھا۔ پورا کی نیم تاریک گلیوں میں رات کا سما تھا۔ کرمدین حسب معمول اپنی سائیکل پر اخبار لادے ہوئے گلیوں میں چکراتا پھر رہا تھا۔ گیروداس کے نلکے کے قریب سے جب وہ گزرا تو اسے احساس ہوا کہ اس کی نظروں نے کچھ خلاف معمول دیکھا ہے۔ اس نے نظر گھما کر دیکھا۔ گیروداس کے نلکے کے اوپر کوئی اس انداز میں جھکا ہوا تھا جیسے نلکا چلاتے چلاتے سو گیا ہو۔ کرمدین کے لیے تشویش کی بات یہ تھی کہ وہ نلکا تو گزشتہ 50 برس سے بند تھا۔ کہا جاتا تھا کہ کنواں خشک ہو گیا ہے۔ سخت سردی کے دن تھے۔ کوہر کی وجہ سے سب کچھ دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا۔ کرمدین مضبوط اعصاب کا مالک تھا اور نہایت نڈر بھی، لیکن اس کے باوجود کرمدین نے محسوس کیا کہ اس کے دل نے تیزی کے ساتھ دھڑکنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ بظاہر خوف کی یا تشویش کی کوئی بات نہ تھی۔ او بھائی کیا کر رہے ہو؟ کرمدین بڑبڑاتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ لگتا ہے کوئی نشئی ہے۔ بھائی جی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر کرمدین نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا۔ ہاتھ رکھنے کی دیر تھی کہ وہ شخص دھڑام سے کرمدین کے اوپر الٹ پڑا۔ کرمدین اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ بھی اس شخص کے ساتھ ہی گر پڑا۔ کرمدین نے اس شخص کو اپنے اوپر سے دھکیلنے کے لیے ہاتھ لگایا تو سراسیمگی کی ایک لہر کرمدین کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس شخص کا جسم لکڑی کی طرح سخت تھا۔ کرمدین کو اپنے ہاتھ من بھر کے محسوس ہوئے۔ اس انکشاف کے بعد تو کرمدین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا کہ وہ لاش کے نیچے دبا پڑا ہے۔ کرمدین نے کانپتے ہاتھوں سے لاش کو دھکیلا تو کرمدین کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ لاش کا سینہ سرخ غار کے دہانے کی مانند کھلا ہوا تھا۔ لگتا تھا کسی درندے نے سینے کو بھنبوڑ کھایا ہو۔ ادڑی ہوئی پسلیوں میں سے چند خشک آنتیں باہر کو لٹک رہی تھیں۔ سینے کی جانب سے کمر کی ہڈی نظر آ رہی تھی۔ دل، پھیپھڑے اور چھاتی کا گوشت غائب تھا۔ کرمدین کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ اس نے تو کبھی لاش نہیں دیکھی تھی، جبکہ یہ لاش تو وحشت اور عبرت کا نمونہ تھی۔ کرمدین زیر لب سورہ یاسین کا ورد کرتا ہوا بمشکل اٹھا اور اپنی سائیکل اور اخبار وہیں چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد تو آنن فانن جنگل کی آگ کی طرح خبر پورے دھرم پورہ میں پھیل گئی۔ پورا دھرم پورہ لاش کو دیکھنے کے لیے امڑ آیا۔ جو لاش کو دیکھتا تو ایک لمحے کو سہم جاتا۔ وہ ایک 20 سالہ خوبصورت نوجوان کی لاش تھی۔ اس کے چہرے پر خراش تک نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی اسے اب تک شناخت نہیں کر پایا تھا۔ لوگ مختلف قسم کی قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ جس طرح ہڈیوں سے گوشت نوچا گیا تھا، اسے دیکھ کر بآسانی کہا جا سکتا تھا یہ کسی آدم خور کی کارستانی ہے۔ پولیس آ گئی۔ پولیس نے لاش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی۔ کرمدین کو بخار چڑھ گیا تھا۔ لاش اس نے دریافت کی تھی۔ سب سے پہلے کرمدین کا بیان قلم بند کیا گیا۔ کرمدین نے پولیس پر واضح کر دیا تھا کہ یہ یقیناً گیروداس کا بھوت کا کام ہے، جو کرمدین کو اکثر و بیشتر نظر آتا رہتا ہے۔ پولیس نے مختلف لوگوں کے بیانات قلم بند کیے، لیکن کوئی بھی اس لاش کو شناخت نہیں کر سکا۔ جس دن یہ واقعہ پیش آیا وہ چاند کی پہلی جمعرات کا دن تھا۔ دھرم پورہ میں سخت سراسیمگی اور خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ سر شام ہی لوگ اپنے گھروں میں بند ہو گئے تھے۔ ہر گھر میں پراسرار لاش کا تذکرہ کیا جا رہا تھا۔ بوڑھوں نے مسلح اور تسبیح سنبھال لی تھی۔ پیش امام صاحب دن میں 2 مرتبہ گیروداس کے نلکے پر دم درود کر چکے تھے۔ تقسیم سے پہلے دھرم پورہ میں ہندو آباد تھے۔ ایک گھر کے علاوہ تمام ہندو آبادی بھارت منتقل ہو گئی۔ لالا لاجپت رائے نے اپنے گھرانے سمیت پاکستان ہی میں رہنے کو ترجیح دی تھی۔ لالا کے مطابق پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی گیروداس کے نلکے سے پانی آنا بند ہو گیا تھا۔ نلکا مرمت کرنے والوں نے بتایا تھا کہ نلکے کے کنویں میں پانی خشک ہو چکا ہے۔
اس کے بعد اس نلکے کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس سے کچھ دور جامع مسجد کے نزدیک ایک نیا کنواں کھودا گیا تھا جس سے پورا دھرم پورا پانی بھرتا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ ترقی ہوتی ہوئی پانی کی پائپ لائنیں بچھا دی گئیں، گھروں میں موٹریں لگ گئیں۔ ایک مرتبہ محلے والا نلکا خراب ہوا تو اسے دوبارہ ٹھیک کروانے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی گئی۔ گزشتہ 25 سال سے مسجد والا نلکا بھی بند پڑا تھا۔ عرصہ ہوا رائے بھی مر گیا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، راجیش، جو باپ کے مرنے کے بعد اپنا مکان بیچ کر کہیں چلا گیا تھا۔ اس کے بعد کسی کو راجیش رائے کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی۔ دوسرے دن علی الصبح کرم دین نے لرزتے قدموں کے ساتھ سائیکل باہر نکالی، اس پر اخبار لادے اور دھرم پورہ کی گلیوں میں نکل پڑا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج گیروداس کے نلکے والی گلی میں نہیں جائے گا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آخر اس گلی میں داخل ہو گیا۔ زیر لب مختلف تسبیحات کا ورد کرتے ہوئے اس نے نلکے کی جانب دیکھا تو اس کا دم وہیں خشک ہو گیا۔ پھر اسی انداز میں نلکے پر کوئی جھکا ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے پینڈل پر پاؤں چلائے اور بخیر و عافیت نلکے کے سامنے سے گزر گیا۔ کچھ دیر بعد دھرم پورہ میں خبر پھیل گئی تھی کہ گیروداس کے نلکے پر آج پھر ایک لاش موجود ہے۔ کسی نے گھر سے نکلنے کی ہمت نہیں کی۔ خوف کی وجہ سے لوگوں نے گھروں کے دروازے اندر سے بند کر لیے۔ ماؤں نے بچوں کو اسکول نہیں بھیجا۔ کرم دین کو تو ایسا لرزہ چڑھا کہ اس کی بیوی نے اسے رضائیوں میں ڈھک دیا تھا، لیکن اس کی کپ کپی نہیں جا رہی تھی۔ پولیس کو فون کر دیا گیا۔ پولیس نے آ کر لاش کو سیدھا کیا۔ اس لاش کا بھی سینہ نوچ کھایا گیا تھا اور یہ بھی تقریباً 20 سالہ خوبرو نوجوان ہی تھا۔ نوجوان کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی، سفید کرتا اور سفید دھوتی پہنے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جسم پر اتنی وحشیانہ درندگی کے مظاہرے کے باوجود چہرے پر ہلکی سی بھی خراش کا نشان نہیں تھا۔ اس نوجوان کو بھی کوئی شناخت نہیں کر سکا۔ پولیس نے ضروری کارروائی کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ پولیس انسپکٹر امجد رانا کے مطابق یہ سراسر قتل کی وارداتیں تھیں۔ کوئی جنونی قاتل یہ کام کر رہا تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ گیروداس کا نلکا جائے واردات نہیں ہے، بلکہ قتل کرنے کے بعد یہاں لاشوں کو پھینک دیا جاتا ہے۔ لیکن اہل علاقہ نے پولیس کی اس تھیوری کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ پیش امام سمیت تمام لوگوں کی رائے یہی تھی کہ کسی شیطانی بلا کا کام ہے۔ جس کو جو سمجھ میں آ رہا تھا وہ اپنی رائے پیش کر رہا تھا۔ گیروداس کے نلکے والی گلی کے مکین اپنے گھروں کو تالا لگا کر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے گھر جانا شروع ہو گئے تھے۔ اخبارات میں پراسرار قاتل کی خبریں چھپ گئی تھیں۔ پولیس کی جانب سے لاشوں کی تصاویر بھی شائع کر دی گئی تھیں اور شناخت کے سلسلے میں مدد کے لیے پولیس نے اپیل بھی کی تھی۔ نلکے والی گلی میں پولیس کا پہرا بٹھا دیا گیا تھا۔ پولیس کے نوجوانوں کو خصوصاً رات کے وقت چوکس رہنے کی تاکید کر دی گئی تھی۔ دن بخیر و خوبی گزر گیا۔ رات کے اندھیرے نے اپنے پر دن کے سینے پر پھیلانے شروع کر دیے۔ کرم دین کا گھر دھرم پورہ کے نزدیک ہی ایک دیہاتی آبادی میں تھا۔ کرم دین کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ 2 کمروں کے مکان میں اپنی بیوی کے ساتھ تنہا رہتا تھا۔ کرم دین بہت سہم گیا تھا۔ اس نے اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر کے ان میں تالا ڈال دیا تھا اور وہ خود اپنی بیوی کے ساتھ اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ کرم دین کے ذہن سے صبح کا وحشتناک منظر محو نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے بیوی کے مشورے سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب دھرم پورے میں اخبار نہیں ڈالے گا۔ رات جوں جوں گزرتی جا رہی تھی، کرم دین کا بخار تیز ہوتا جا رہا تھا۔ اسے شدید سردی لگ رہی تھی۔ کرم دین کی بیوی نے ہیٹر کو کرم دین کی چارپائی کے بالکل نزدیک کر دیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ دھرم پورہ جا کر ڈاکٹر کو بلا لائے یا پھر بخار کی دوا لے آئے۔ کرم دین، تیرے بخار بڑھتا جا رہا ہے، میں دھرم پورے سے ڈاکٹر کو بلا لاتی ہوں، کرم دین کی بیوی نے برقع سنبھالتے ہوئے کہا۔ سکینہ، تو ہوش میں تو ہے؟ باہر گیروداس کا بھوت گھوم رہا ہے، تو اس وقت باہر جانے کی بات کر رہی ہے؟ کرم دین نے رضائی میں سے اپنا سر نکالتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر خوف و ہراس سب تھا۔ کرم دین، تیرا بخار بہت تیز ہو گیا ہے، تجھے کچھ ہو گیا تو تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، فکر نہ کر، میں ڈاکٹر کو بلا لاتی ہوں، سکینہ نے دروازے سے تالا کھولتے ہوئے کہا۔ وہ جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ کرم دین نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہیں سکا۔ ڈاکٹر تیری طرح بیوقوف نہیں ہے، وہ نہیں آئے گا۔ کرم دین نے آخری حربہ آزمایا۔ اسے بیوی سے زیادہ اپنی تنہائی سے خوف آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نہیں آئے گا تو کیا ہوا، میں دوا لے آؤں گی، یہ کہہ کر سکینہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کرم دین دروازے کی کھلی ہوئی کنڈی کو دیکھ رہا تھا۔ اس میں اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر دروازہ بند کر دے۔ اسے سگریٹ کی طلب ہوئی۔ اس نے کہیں سے ٹٹول کا سگریٹ اور لائٹر نکالا، سگریٹ سلگائی،
سگریٹ کے کش لگا کر وہ اپنا خوف دور کرنے لگا۔ کچھ دیر یوں ہی گزر گئی۔ کرم دین مسلسل دروازے کی کنڈی کو تک رہا تھا۔ اس کی بیوی کو گئے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ سکینہ کو اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ دفعتاً کرم دین کو محسوس ہوا کہ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا ہے۔ عجیب اور پراسرار خاموشی اسے گھر کے آنگن میں ادھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہوا کا ایک زوردار جھونکا آیا اور کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھل گیا۔ کرم دین خوف سے مزید سہم گیا۔ بلب کی زرد رنگ کی اداس روشنی میں صحن کرم دین کو آج ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ کرم دین ہمت جمع کرنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اٹھ کر دروازے کی کنڈی لگائے۔ وہ بمشکل چارپائی سے اٹھا اور دیوار کا سہارا لیتے ہوئے بیرونی دروازے کی جانب بڑھا۔ اسے مختلف اندیشے گھیر رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں سکینہ گیروداس کی بلا کا شکار نہ ہو جائے۔ کرم دین نے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ سخت سردی لگ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی مڑنے لگا، دروازے پر کسی نے دستک دی۔ دستک کرم دین کے لیے غیر مانوس تھی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے مریل آواز میں پوچھا، کون؟ جواب میں پراسرار خاموشی طاری رہی۔ کرم دین کو حلق میں کانٹے پڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ دستک دوبارہ دی گئی۔ کرم دین نے دوبارہ پوچھا، کون ہے؟ دروازے کے باہر تیز سانسوں کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی وحشی درندہ سانس لے رہا ہو۔ کرم دین کی روح فنا ہو گئی۔ اس نے قدم پیچھے کی جانب اٹھانے کی کوشش کی، لیکن لگتا تھا کہ اس کے قدموں کو زمین نے جکڑ لیا ہے۔ دستک پھر دی گئی۔ اس مرتبہ وہ پوچھ بھی نہیں سکا کہ کون ہے۔ اسے تصور میں اپنی لاش نظر آئی، جس کا سینہ کسی وحشی درندے نے نوچ کھایا ہو۔ کرم دین ابھی اپنی تصوراتی لاش کو دیکھ ہی رہا تھا کہ دروازے کے باہر اسے اپنی بیوی سکینہ کی آواز سنائی دی، کرم دین دروازہ کھول، میں ہوں سکینہ۔ سکینہ کی آواز سن کر کرم دین کی جان میں جان آئی۔ اس نے کنڈی کھولی تو دروازہ جھٹکے سے کھل گیا اور سکینہ کی لاش کرم دین کے اوپر آ گئی۔ سکینہ کا پورا سینہ چھپایا گیا تھا۔ اس کی انتڑیاں پسلیوں میں سے باہر لٹک رہی اور تازہ خون نکل کر بھل بھل بہہ رہا تھا۔ کرم دین نے فوراً کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں۔ وہ انتظار کرنے لگا خون آشام بلا کہ وہ آئے اور کرم دین کا سینہ بھی نوچ کھائے۔ سکینہ کے خون سے کرم دین تربتر ہو رہا تھا۔ اس کی محبوب بیوی ایک بھیانک آسیب کی مانند اس کے اوپر پڑی ہوئی تھی۔ کرم دین اپنے گناہوں کی توبہ میں مصروف تھا۔ موت کو ذہنی طور پر قبول کرنے کے بعد کرم دین نے محسوس کیا کہ اس کا خوف کم ہو گیا ہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ کر بلا سے کہے، جلدی آئے اور کرم دین کا سینہ بھی بھنبوڑ کھائے، لیکن کچھ دیر یوں ہی گزر گئی اور بلا نہیں آئی۔ ڈرتے ڈرتے کرم دین نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ اب مرتے وقت اس پراسرار خونی بلا کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے بمشکل سکینہ کی لاش کو اپنے اوپر سے دھکیلا۔ دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ باہر گھپ اندھیرا تھا۔ صرف سرد اور تیز ہوا کا شور گونج رہا تھا۔ کرم دین کو جب یقین ہو گیا کہ اسے مارنے کے لیے کوئی بلا وہاں موجود نہیں ہے تو اس کا خوف پھر خود آیا۔ سکینہ کی اد کھائی ہوئی لاش اس کے سامنے تھی۔ تربتر ہونے کی وجہ سے وہ خود کوئی بھوت لگ رہا تھا۔ سیاہ رات کے سناٹے میں دور کہیں کوئی گیدڑ چیخ رہا تھا۔ کرم دین نے دروازہ بند کیا۔ اسے کمرے تک پہنچنا دوبھر محسوس ہو رہا تھا۔ کرم دین دروازہ بند کر کے جیسے ہی مڑا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ صحن کے وسط میں کوئی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے زرد رنگ کی چادر لپیٹ رکھی تھی۔ اس نے پراتنا کے انداز میں دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنی شعلہ برساتی آنکھوں سے کرم دین کو گھور رہا تھا۔ کرم دین دروازے سے لگا کھڑا تھا۔ اس سے 2 قدم آگے سکینہ کی لاش پڑی ہوئی تھی اور سکینہ کی لاش سے چند قدم آگے وہ گنجا ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑا تھا۔ کرم دین کو ہر چیز سے خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ گنجا اسے کہیں سے بلا محسوس نہیں ہوا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ دین نے تھوک نکلتے ہوئے بلاخر اس گنجے سے پوچھ لیا۔ میری اگنی مالا کہاں ہے؟ گنجے کے منہ سے غراہٹ آمیز آواز نکلی۔ یوں لگا جیسے سینکڑوں گیدڑ مل کر چیخ رہے ہوں۔ اس کی لرزا دینے والی آواز سن کر کرم دین کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ کون سی اگنی مالا؟ میرے پاس کہاں سے آ گئی تمہاری مالا؟ کرم دین نے بمشکل جواب دیا۔ کسی بھی لمحے اس کا سانس رکنے والا تھا۔ مالا تمہارے پاس ہی ہے۔ میرا علم بتا رہا ہے کہ میری اگنی مالا اسی گھر میں موجود ہے۔ گنجا اس مرتبہ چند قدم آگے بڑھا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی غراہٹ گونج رہی تھی۔ یہ گھر تمہارے سامنے ہے، تم خود تلاش کر سکتے ہو۔ میرے پاس تمہاری مالا نہیں ہے، میں تو تمہیں جانتا تک نہیں۔ کرم دین نے اپنے مکمل حواس جمع کر کے کہا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس گنجے کا اس خوفار بلا سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔
کرم دین نے اب موت کو ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا، اس لیے شاید اس کا ذہنی ہیجان کم ہو رہا تھا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود شدید سردی خوف سے اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ بہت تیزی سے گنجے کی مالا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پورے گھر کی تلاشی لے چکا ہوں، مجھے مالا نہیں ملی، لیکن مالا اسی گھر میں موجود ہے۔ گنجے کی آنکھوں سے شعلے لپکنے لگے، اس کی آواز مزید بھیانک ہو گئی، اس کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑنے لگا۔ مجھے مالا چاہیے، میری 100 سال کی تپسیا اس مالا میں بند ہے۔ گنجا پھر غرایا، اس کے چہرے کے نقش و نگار بگڑنے لگے، گیدڑوں کے شور سے کرم دین کے کان پھٹنے لگے۔ گنجے کے جسم پر دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ بال نمودار ہو گئے، اس کا چہرہ توتنی میں تبدیل ہو گیا، زرد لبادہ کہیں غائب ہو گیا۔ صرف چند لمحوں میں گنجے کی جگہ وہاں ایک عجیب الخلقت جانور کھڑا تھا، جس کی شکل گیدڑ سے ملتی جلتی تھی۔ دین نے کانپتے ہوئے اپنے ہاتھ پشت کی جانب کیے، وہ کنڈی کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ کباہٹ کی وجہ سے اس کے ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے۔ گنجا، جو خود آشام درندے کا روپ دھار چکا تھا، اس نے سکینہ کی لاش پر اپنے اگلے پنجے رکھے اور اپنے نوکیلے دانتوں سے سکینہ کی لاش کا پیٹ بھنبوڑنا شروع کر دیا۔ اس کی شعلہ بار نگاہیں مسلسل کرم دین کو گھور رہی تھیں۔ کرم دین مسلسل کنڈی کھولنے میں مصروف تھا، لیکن کھول نہیں پا رہا تھا۔ اسی تگ و دو کے دوران کرم دین کا ہاتھ اپنی جیب پر پڑا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی جیب میں کوئی غیر مانوس چیز موجود ہے۔ کرم دین کو یکلخت کوئی خیال آیا، اس نے فوراً جیب سے وہ چیز نکالی۔ وہ حیران رہ گیا، اس کی جیب سے سیاہ رنگ کی لکڑی کے دانوں کی بنی ہوئی ایک چھوٹی سی مالا برآمد ہوئی۔ یہ مالا اس سے قبل کرم دین نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ مالا کرم دین کے ہاتھ میں دیکھتے ہی خون آشام درندہ بے چین ہو گیا۔ اس نے سکینہ کی لاش کو کھانا چھوڑ دیا اور چند لمحوں میں وہ درندہ دوبارہ گنجے کے روپ میں آ گیا۔ یہی ہے وہ مالا، لاؤ مجھے دو۔ گنجے نے مالا کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کرم دین نے اس کے لہجے کی تبدیلی فوراً محسوس کر لی تھی۔ اس مرتبہ گنجے کے لہجے میں غضب نہ کی بجائے خوشامد تھی۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں کرم دین پر یہ بات آشکار ہو چکی تھی کہ اسی مالا میں اس کی زندگی پوشیدہ ہے اور اسی مالا کی وجہ سے وہ اب تک بچا ہوا ہے۔ کرم دین کے دروازے کی کنڈی کھل گئی۔ کرم دین نے خود کو بہت بہادر اور مضبوط محسوس کیا۔ یہ مالا میں توڑ کر پھینک دوں گا۔ کرم دین کو یوں محسوس ہوا جیسے یہ آواز اس کی نہیں بلکہ کسی اور کے منہ سے نکلی ہے۔ نہیں، اس مالا کے بغیر میں امر نہیں ہو سکتا۔ میں نے 100 سال تک انتظار کیا ہے۔ لاؤ مجھے یہ مالا دے دو، میں تمہارے گھر کو سونے اور جواہرات سے بھر دوں گا۔ گنجا حیرت انگیز طور پر منت پر اتر آیا تھا۔ کرم دین کو یقین ہو گیا کہ یہ گنجا جو یقیناً کوئی شیطانی بدرو ہے، اس مالا کی وجہ سے کرم دین کے قبضے میں آ گیا ہے۔ کرم دین حیران اس بات پر تھا کہ یہ مالا آخر اس کے پاس آئی کہاں سے۔ اس نے اسے غیبی امداد سمجھا۔ میں اسے توڑ کر جلا دوں گا، لیکن تمہیں نہیں دوں گا۔ کرم دین نے گنجے کو فوراً جواب دیا۔ اسے زر و جواہرات کی ضرورت نہیں تھی۔ اب تو کرم دین کی آنکھوں میں اپنی پیاری بیوی سکینہ کا انتقام امڑ آیا تھا۔ خوف کی چادر ہٹتے ہی اس کے دل میں سکینہ کی موت کا غم جاگ اٹھا تھا۔ نہیں، اسے جلانا نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میری تپسیا کو تم خاک میں نہیں ملا سکتے۔ مالا کے جلانے کا سن کر گنجا بلبلا اٹھا۔ کرم دین نے دائیں جیب میں فوراً ہاتھ مارا، اس کا دل پرسکون ہو گیا۔ اس کی جیب میں لائٹر موجود تھا۔ اس نے فوراً لائٹر نکال کر جلایا اور لائٹر کی لوح مالا کو دکھا دی۔ لکڑی کے دانوں سے بنی ہوئی مالا تو شاید اشارے کی منتظر تھی، دڑ دڑ جلنے لگی۔ مالا میں آگ لگتے ہی گنجے پجاری کے جسم میں بھی آگ بھڑک اٹھی اور وہ دھڑ دھڑ جلنے لگا۔ ہزاروں گیدڑ مل کر رونے اور چیخنے چلانے لگے۔ صرف چند لمحوں میں وہاں گنجے پجاری کی جگہ راکھ کا ڈھیر تھا۔ کرم دین نے اطمینان کی سانس لی۔ اس نے سوچا کہ جا کر دھرم پورہ کے باسیوں کو بتا آئے کہ کرم دین نے خونی بلا کا خاتمہ کر دیا ہے، لیکن اس کے جانے سے پہلے ہی پولیس اور علاقے کے لوگ ڈنڈے اور ہتھیاروں سے مسلح ہو کر کرم دین کے مکان پر پہنچ گئے۔ ان کی قیادت ایک نہایت ہی روحانی صورت کے بزرگ کر رہے تھے۔ ان بزرگ نے کرم دین کے صحن پر نظر دوڑاتے ہی کہا، آپ لوگوں کو مبارک ہو، اللہ نے کرم دین کے ہاتھوں خبیث و ملعون گیرود داس کا جہنم واصل کر دیا ہے۔ سب لوگ کرم دین کے گرد جمع ہو گئے۔ ان کے استفسار کرنے پر کرم دین نے سب کو اپنی روایات سنائی اور کہا، میری سمجھ میں یہ چکر نہیں آیا، میں سمجھاتا ہوں کہ یہ شیطانی چکر چل رہا تھا۔ نورانی صورت والے بزرگ نے جواب دیا، قبلہ آپ اپنا تعارف تو کروائیں۔ آپ نے جس طرح مجھ سے پوچھے بنا ہی بدرو کے خاتمے کی نوید سنائی تھی، اسی سے آپ کے بلند روحانی منصب کا اندازہ ہوتا ہے۔ کرم دین نے نورانی صورت بزرگ سے کہا،
یہ سن کر وہ بزرگ مسکرائے اور بولے، میرا نام علیم الدین ہے اور میں اللہ کا گناہ گار عاجز بندہ ہوں۔ انسپکٹر امجد رانا میرے بیٹے ہیں، انہوں نے مجھے دھرم پورہ کے تمام حالات بتائے تو میں یہاں چلا آیا۔ بہت معمولی سا علم جانتا ہوں، اس کی بنا پر مجھے پتہ چلا کہ گیرو داس کی روح تمہارے گھر میں ہے تو ہم یہاں چلے آئے۔ تم ہم سے پہلے ہی گیرو داس کا کام تمام کر چکے تھے۔ علم دین صاحب نے مختصراً اپنی آمد کے اسباب بیان کیے۔ حضرت یہ چکر کیا تھا؟ دھرم پورہ کے باسیوں میں سے ایک بولا، گیرو داس ہندو پجاری تھا، تقسیم سے قبل دھرم پورہ میں ہی رہتا تھا۔ شیطانی علوم میں اس نے بہت مہارت حاصل کر لی تھی۔ وہ برسوں اس کھوج میں لگا رہتا تھا کہ وہ بھی اپنے شیطان کی طرح ہزاروں سال کی عمر پائے۔ اس لیے گیرو داس 100 سال سے اس کنویں میں بند ہو کر شیطان کی پوجا کر رہا تھا۔ 2 دن قبل گیرو داس کی 100 سالہ پوجا ختم ہو گئی تھی اور شیطان کی طرف سے گیرو داس کو اگنی مالا دی گئی تھی کہ جب تک گیرو داس اس اگنی مالا کی حفاظت کرتا رہے گا زندہ رہے گا، اور اس کے ساتھ ہی شیطان نے کنویں پر 100 آدمیوں کی بلی چڑھانے کا بھی حکم دیا تھا۔ گیرو داس کی خوراک بھی انسانی گوشت ہی قرار پایا تھا۔ شیطان کا چیلا گیرو داس اس 2 افراد کی بلی چڑھا پایا تھا کہ خود مارا گیا۔ علیم الدین صاحب نے نہایت مختصر انداز میں لوگوں کو تفصیل سمجھائی۔ کچھ توقف کے بعد وہ پھر بولے، گیرو داس کو شیطان کی جانب سے بہت ساری قوتیں مل گئی تھیں۔ اللہ نے بہت کرم کر دیا، ورنہ وہ نہ جانے کتنا نقصان کرتا۔ آئیں ہم سب مقتولین اور بالخصوص کرم دین کی بیوی کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ مجھے صرف اتنا بس سمجھا دیں کہ وہ مالا میری جیب میں کیسے آئی؟ میں تو سوچ کر تھک گیا ہوں، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ آخرکار اپنی الجھن علیم الدین صاحب کے گوش گزار کر دی۔ گیرو داس نے اپنا پہلا شکار کشمیر میں کیا تھا۔ وہ اپنی شیطانی قوت کے بل بوتے پر لاش کشمیر سے اٹھا کر یہاں کنویں پر بلی چڑھانے کے لیے لایا تھا۔ اگنی مالا لاش کے اوپر ہی رہ گئی، جس کا گیرو داس کو پتہ نہیں چل سکا۔ نل کے پر سے جب لاش تمہارے اوپر گری تھی تو وہ مالا لڑک کر تمہاری جیب میں آ گئی۔ سمجھ لو اور دیکھ لو کہ خالق کس طرح معمولی سے اسباب پیدا کر کے باطل قوتوں کو مٹانے کا سامان پیدا کر دیتا ہے۔ یہ کہہ کر علیم الدین صاحب نے اپنی بات ختم کر دی اور لوگوں کو کرم دین کی بیوی کی تدفین کرنے کی ہدایت کر دی۔ کرم دین آج بھی دھرم پورہ میں اخبار تقسیم کرتا ہے۔ وہ جب بھی گیرو داس کے نلکے کے قریب سے گزرتا ہے تو اسے اپنی پیاری بیوی سکینہ بہت یاد آتی ہے۔ ایسی ہی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل اردو کہانی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔